سارے لوگوں کا مرتبہ ایک طرف، حافظ قرآن کا مرتبہ ایک طرف۔ آپ اور ہم اگر اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ بتائیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بچوں کے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے مسلم معاشرے میں 90% مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، جو میں لوکیلٹی کو، جو میں ماحول کو دیکھتا ہوں، ہر روز ایک نیا شہر، ہر روز ایک نئی ریاست، ہندوستان کا کونا کونا، چپا چپا پھر کے دیکھ رہا ہوں۔ بچے حافظ قرآن اگر نہیں بن رہے تو پلٹ کے میں دیکھا، چلو حافظ نہیں بن رہا جان دو، ڈاکٹر بن رہا کیا نہیں بن رہا۔ مسلمانوں کا بچہ میں دیکھا، چلو بھائی ڈاکٹر نہیں بنا تو نہیں بنا، پورے ایک بہترین اعلیٰ کوالٹی کا وکیل بنتا کیا نہیں بنتا۔ پھر میں دیکھا چلو وکیل بھی نہیں بن رہا تو نہیں بن رہا، پائلٹ بنتا کیا نہیں بنتا۔ پھر میں دیکھا وکیل نہیں بنا، پائلٹ نہیں بنا تو نہیں بنا، جانے دو بھائی کم سے کم پروفیسر بنتا کیا نہیں بنتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جو مسلم لینگویجز ہے، جیسے عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، یہ ہم مسلمانوں کی اپنی ذاتی لینگویج ہے۔ اس میں کوئی غیر مسلم آ کے جو ہے اس میں حصہ نہیں لیتا، کوئی آ کے عربی نہیں پڑھتا، کوئی رمیش ملیش بھوپتی آ کے عربی نہیں پڑھتا۔ یہ آپ کی لینگویج ہے، ہماری لینگویج ہے، فارسی ہے، اردو ہے اور عربی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ لینگویجز کے جتنے بورڈ ہے بند کر دیے جا رہے ہیں، بند کر دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لینگویجز کا آج لیکچرر دنیا کو نصیب نہیں ہے۔ ان لینگویجز کا لیکچرر، پروفیسر تو دور کی بات ہے، ان لینگویجز کو، ان ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے والا ڈائریکٹر تو دور کی بات ہے، آج اس کا لیکچرر نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ فارسی زبان کے تو کئی مقامات پر یہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی 1000 سال کی تاریخ کا پورا لٹریچر، پوری حدیث کی تشریحات، پوری قرآن کی تفاسیر، پورا علم دین فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اردو تو 400 سال کی زبان ہے بھائی، اردو تو 400 سالہ زبان ہے۔ یہ اردو آئی 400 سال، 450 سال ہوا۔ اس سے پہلے جتنا لٹریچر تھا 1000 سال تک وہ لٹریچر فارسی زبان میں تھا۔ اس سے پہلے ہمارے مذہب کا جتنا لٹریچر تھا وہ عربی زبان میں تھا۔ یہ 3 مسلمان کی زبان ہے۔ آج یہ مسلمان اپنی زبانوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنے معاملات کو بھول گئے۔ مسلمان یہ سوچ رہے کہ بس ہے بھائی میرے کو کھانے کو 2 ٹائم کھانا مل گیا تو بس ہے، لاری کا کنر بولے تو بن جاتا ہوں، بس کا ڈرائیور بولے تو بن جاتا ہوں، آٹو کے اندر بیٹھ کے ڈرائیو گیرا ڈال لیتا ہوں، 3 ٹائم کھانے کو مل گیا، میں میری جورو دونوں خوش ہے تو بس ہے بول رہا ہوں۔ پھوکٹ میں سال کو سال 3-4 بچے ہو جانا، سال کو 3-4 نہیں ہوتے کیا؟ ہو رہے ہیں جی، مسلمانوں کا نہیں، 2 پیدا ہو جانے، ایک ساتھ جڑوا بچے پیدا ہو رہے، اتنی محنت کر رہے بیچارے ماشاءاللہ سے۔ جہاں محنت کرنا ہے مسلمان وہاں محنت ہی نہیں کر رہا بھائی۔ علم کے معاملے میں مسلمان کی محنت ختم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ سائنس اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا یہ دنیا کے اندر جتنے عجائبات ہیں خدا کی قسم یہ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ بے شک آپ کو معلوم ہونا چاہیے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک ایسا ریکارڈ بھی مسلمان نے بنایا ہے جس کو دنیا دیکھ کر ششدر حیران ہو گئی۔ انگریز اس ریکارڈ کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، غیر مسلم اس ریکارڈ کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ پوچھا گیا وہ ریکارڈ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تراویح کے 20 رکعت نماز ہوتی ہے جس میں سے ایک حافظ قرآن پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرتا ہے، جب پہلی ہی رکعت کا، 20 رکعت کا نہیں، پہلی رکعت کا رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنے سے پہلے قیام کی حالت میں پورا کا پورا قرآن کی تلاوت کر دے گا۔ یہ ریکارڈ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ بتائیں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ حافظ قرآن بچوں کو بننے میں مدد کرتا ہے، عالم دین بننے میں مدد کرتا ہے، مگر کس کی؟ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو بنانا چاہیں گے۔
آپ بنانا ہی نہیں چاہ رہے بھائی. آپ مدرسوں کو نوز باللہ ہمارے مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے نہ ہمیں مودی صاحب کی ضرورت ہے نہ یوگی جی کی ضرورت ہے. یہ سب بھانتے باتیں ہیں. ہمارے مدرسوں کو ہم نے خود ختم کر لیا ہے. آج مدرسوں کی تعداد جب ہم پڑھتے تھے ہمارے مدرسوں میں تعداد جو ہوتی تھی 300 بچے 500 بچے 700 بچے 1000 بچے 2000 بچے 4000 بچے ایک ایک مدرسے کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی. آج کیا ہے مدرسوں کی اسٹرینتھ؟ 10 بچے 15 بچے 25 بچے 30 بچے. اب یہاں پر کون مودی جی آ کے روکے یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھنے سے؟ ہم کو خالی بھامتے باتیں کرو بولو, کسی کو گالیاں دو بولو, کسی کے بارے میں برے باتیں کرو بولو, زردے کھا کے گٹکے کھا کے اس کے نام پہ تھوکو بولو, ہم سب سے پہلے رہیں گے. عمل کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے رہیں گے, سب سے پیچھے رہیں گے. تعلیم کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے رہیں گے. جب میں نے دیکھا ہمارا بچہ نہ ڈاکٹر بن رہا ہے, نہ انجینئر بن رہا ہے, نہ وکیل بن رہا ہے, نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے, ہمارا بچہ نہ پروفیسر بن رہا ہے, نہ لیکچرر بنتا ہے, نہ ماسٹر ڈگری کرتا ہے, نہ گریجویشن کرتا ہے, تو پھر ہمارا بچہ کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے معلوم کرنا ہے تو یا ناگول کے چورستے پہ ٹھہرنا. میٹرو اسٹیشن سے نیچے اترتے کیوں نہیں پکارتا 5 روپے بیٹھو آٹو میں, 10 روپے بیٹھو آٹو میں, بیٹھو آٹو میں. یہ کر رہا ہمارا بچہ. آپ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بچے کا قصور نہیں ہے, بچے کے باپ کا قصور ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ. ہاں یہ باپ کے اوپر ہے سبحان اللہ. اور ایک ذرا مرتبہ ذرا زور سے سبحان اللہ. یہ ہے باپ. کیونکہ اگر یہ 3 بچے جو آج حافظ قرآن بن کے بیٹھے ہیں, اگر ان کے باپ اتنی بڑی قربانی نہیں دیتے, وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر نہیں کرواتے, تو آج یہ بچہ حافظ قرآن بنتا؟ ذرا زور سے بولیے. میرا اسکول ہے, انگلش میڈیم اسکول ہے. میرے اسکول میں کل ایک لڑکا جس کی عمر بمشکل آپ یقین جانیے 8 سال سے 10 سال کے درمیان کی ہے, 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, حافظ قرآن بنا 3 مہینے پہلے, اور اب 3 مہینے سے دور کر رہا ہے. کل جو ہے 16ویں پارے سے لے کے 30ویں پارے تک ایک ہی بیٹھک میں 15 پارے سنا دیا. ایک ہی بیٹھک میں کل 15 پارے سنا دیا. میرا بیٹا الحمدللہ آج ایک بیٹھک میں 5 پارے سنایا, 6 دن کے اندر پورا مکمل قرآن سنا دیا. مطلب میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں, باپ جیسا ڈیسیشن لے گا اولاد ویسی تیار ہوگی. یہ تو ہمارے اوپر ہے میرے بھائی. ہم لوگ بچوں کو اسکولوں کی تعلیم سے روکتے, ہمارے پاس تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں, ہمارے پاس بچوں کی زندگی کا کوئی معیار نہیں. ارے ہمارے پاس تو ایسے بچے ہیں, آپ لوگوں میں بھی ماشاءاللہ وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو پوچھا بیٹا آپ پیدا ہوئے؟ بولے الحمدللہ. میں پوچھا بیٹا کئی کو پیدا ہوئے؟ آئی ڈونٹ نو. امی ابا کو معلوم ہے, میرے کیا معلوم. ہمارے امی کو پوچھ لو صاحب میرے جب میں کئی کو پیدا ہوا. یعنی کہ بچے کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے کئی کو پیدا ہوا. پھر اس کے بعد وہ بچہ جوان بھی ہوگا. میں پوچھا بیٹا کئی کو جوان ہوا؟ بولے نہیں معلوم صاحب. پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو پکڑے, ایک دن اس کی شادی کر ڈالے. لو گمت, کئی کو کر لیا بیٹا شادی, کئی کو اس کو دلہن بنایا, کئی کو بیگم بنا کے گھر کو لایا. کیا وجہ ہے نہیں معلوم صاحب. شادی بھی کر لے رہے ہولے, کئی کو کر لے رہے شادی نہیں معلوم. بڑا ہو گیا, باقی کرتا ہوگا, اب بھی پکڑے کر دیا. پھر لو 2 سال کے بعد ایک گڈو گود میں. اب مجھے کئی کو پیدا کرا رہے اس کو نہیں معلوم. شادی بھی تو ہونا ہی ہونا ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا. مسلمان کئی کو جھیرا نہیں معلوم, مسلمان کئی کو آیا نہیں معلوم, مسلمان جوان کئی کو ہوا نہیں معلوم, مسلمان شادی کئی کو کر رہا نہیں معلوم, مسلمان کو بچے کئی کو پیدا ہو رہے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد ایک دن آ گیا, گھٹنوں میں درد, کمر میں درد, گردوں میں درد, ٹخنوں میں درد, چلنا پھرنا نہیں آ رہا, ڈنڈا پکڑ لیا, کرسی پہ بیٹھا, پیرا ہلا رہا. کئی کو بڈھا ہوا رے نہیں معلوم. آیا تو ہونا ہی ہونا ہے نا. سب چلتے چلتے گاڑی یہاں تک آ گئی.
پھر ایک دن اعلان آیا مصعب ذرا آؤ نا، چلے گئے چچا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھا، اللہ اکبر، آخری دیدار کرو، بالکل چکنا چپاٹا ایسا فریش، داڑھی کاٹ کے منڈا ایسا جانا جیسا اس کی شادی ہونے والی ہے خبر کے اندر، اتنا تیار ہو کے جانا پڑتا۔ میں آخری دیدار کر کے پوچھا کائی کو مارا؟ وہ بھی نہیں معلوم، وہ گھٹ میں مر گیا بس ایسی۔ کسی کو کووڈ آیا لے کے چلے گیا، کسی کو ٹکر آئی لے کے چلے گئی، کسی کو بی پی آیا لے کے چلے گیا، کسی کو شوگر لے کے چلے گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے چلے گیا، کئی کو مر رہا مسلمان کو وہ بھی نہیں معلوم۔ بیکار زندگی ہے، چپ پھگٹ میں آ رہے ہیں، پھگٹ میں چلے آ رہے ہیں، پھگٹ میں آ رہے ہیں، پھگٹ میں چل جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی کیا کر رہی، دیکھ رہی مسلمان پورے پھگٹ کے اسکیمہ دے رہی، شادی کر رہا 1.25 لاکھ لے لے۔ ان کو بھی معلوم ہے مسلمان کیا چاہتا، پھگٹ میں شادی، پھگٹ میں بچے، کیوں؟ ایجوکیشن نہیں، برقع پہن کے آئے تو کالج میں نہیں آنا۔ دیکھو آپ غور کرو، ان کو معلوم ہے یہ مردہ قوم ہے، ان کو تعلیم کی اہمیت نہیں، ان کو روکو، ان کو پھگٹ میں جو ہے آپ بچے پیدا کرو، بلکہ کیا دے رہے ہیں وہاں پہ، بورن بیبی کٹ۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بچہ پیدا تو ساتھ میں کٹ بھی دے رہے، دودھ کی چیزیں پلاتے رہو۔ یہ ہو گئی ہے قوم، مردہ ہو گئی ہے قوم۔ اس قوم کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں، اس قوم کے پاس ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس قوم کے پاس تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے، اس قوم کے پاس زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے آج گلی گلی کوچے کوچے کے اندر آپ دیکھو، ہمارے پاس مسلمان قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر صاحب کو پوچھئے، ہمارے KCR صاحب کو، بھائی ذرا لائٹ بند کر دو نا، خود گرمی کر دے رہی ہے، بابا 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 ہٹا دے رہی ہے، ایسا دکھ رہا سورج ڈبے جیسا دکھ رہا، رکھ دو اس کو، رکھ دو، اس کی یہ گرمی کا عالم یہ ہے تو سورج کا عالم کیا ہوں گا، اللہ اکبر، 1.25 نیزے پہ ہوں گا سورج قیامت کے دن، 1.25 نیزے پہ، اللہ اکبر، 1.25 نیزے پہ ہوں گا، جل کے لوگ کباب بن جائیں گے، کباب، پسینے کا سمندر بہے گا، اتنا پسینہ نکلے گا، یہاں خالی پسینہ پہنچے تو دستی پوری نہیں بگڑی، وہاں اتنا پسینہ نکلے گا، پسینے میں لوگ ڈوب جائیں گے، پسینے میں لوگ ڈوب جائیں گے، ڈوب جائیں گے، کوئی کندھوں کے بل تک ڈوب جائے گا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبے گا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک ڈوب جائے، اتنا پسینہ ہوگا وہاں پر، اللہ اکبر۔ ہم یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سک رہے، وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں کی گرمی سے بھی بچائے، وہاں کی گرمی سے بھی بچائے۔ خالی آمین بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑتا۔ آمین بہت بولے مسلمان، عمل کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ خالی دعا پہ ایک دفعہ کر لے پٹے، شب برات کو دعا کر لو، قصہ ختم، دیکھ لیں گے پھر شب میراج۔ ہاں بھائی بہت خطرناک ہو گئی ہماری قوم۔ آپ لوگ برا مان رہے کیا؟ ماننا بھی نہیں، آپ میں بہت فیکٹ بول رہا ہوں، آپ ماننا بھی نہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ کوئی تو بھی ایک جنا آئینہ دکھانا نا قوم کو۔ KCR صاحب کو پوچھے، صاحب آپ مسلمان کو ایک بھی MLA دیے ہی نہیں، 110 سیٹ ہے تلنگانہ میں، جبکہ تلنگانہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ارے بولو جی سبحان اللہ۔ ہاں یہ 4 مینار جو ہے یہ ہمارے باپ دادا بنائے سو ہے، یہ تم نہ کوئی دوسرے جانے بنائے سو کیا نہیں ہوتے، میاں بھائی بنائے سو ہے، یہ مکہ مسجد ہمارے میاں بھائی بنائے سو ہے، وہ جو نیلوفر ہاسپٹل ہے وہ ہمارے میاں بھائی بنائے سو ہے، آج جہاں پر اسمبلی چل رہی ہے وہ پوری تعمیر ہمارے میاں بھائیوں کی تعمیر ہے، یہ جتنے بھی بڑے کارنامے ہیں یہ پورے میاں بھائیاں کرے سو، یہ یونیورسٹی میاں بھائی بنائے سو ہے، یہ جو عثمانیہ یونیورسٹی جو آج ہندوستان کی ناک بنی ہوئی ہے یہ ہم بنائے سو ہے میرے بھائی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اسی علاقے میں جہاں ہماری راجدھانی تھی، آج اس علاقے میں ایک MLA مسلمان سیٹ نہیں ہے۔ KCR صاحب سے پوچھے، صاحب آپ ایک مسلمان کو بھی سیٹ نہیں دیے، مسلمان کو MLA کی، کیا بات ہے؟ KCR صاحب جواب دیے، ایک نہیں 25 دیتا ہوں، ووٹ ڈالتے کیا آپ پوچھے؟ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ووٹ نہیں 25 دیتا ہوں بولے، ووٹ ڈالتے کئی کو پوچھے، معلوم ہے ان کو معلوم ہے یہ قوم کیا کرتی، 2 مہینے تک کانگریس کے پیچھے پھرتی، گاڑی لے لے کے
झंडा लगा लेके कांग्रेस का। बीजेपी वाले क्या करे, वोट से 3 दिन पहले ऐलान करे, कर दीजिए पट्टा अपना, कांग्रेस का झंडा निकाल दिया, बीजेपी का लगा ले, घुस गया अंदर। मैं पकड़ के पूछा, अबे हाउल है वो 2 महीने से वहां काम कर रहा है, एंडिंग मोमेंट में यहाँ कैसे घुस गया? बोले ने रोजाना 200 दे रहा था, इन्हें 500 दे रहा। इतनी गिर गई है ये कौम का कोई मेयार ही नहीं था। औरों पे क्या होंगे यार, अपने अंदर खुद इतनी खामियां, इतनी खराबियां। अब देखो आप, इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जायदाद है मुसलमानों के पास, इतनी बड़ी जायदाद है। यही जायदाद आप इस यहूदी को जो नागौल के माशाअल्लाह इस इलाके में क्या नाम है, टट्टी अनारम, एक यहूदी को तो आप यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देता हूँ, इतनी बड़ी जगह मेन रोड पे अगर आप उसको दिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज बना देता, दवाखाना बना देता, नहीं तो अपनी इबादत खाना बना के छोड़ देता। हमारे पास आए, वहां पर कोई अहमियत नहीं है, ना जमीन की कोई अहमियत है, ना जगह की कोई अहमियत है, ना मौलाना की कोई अहमियत है, ना मस्जिद की कोई अहमियत है, ना मदरसे की कोई अहमियत है। इख्तिलाफ करो बोलो, फितने करो बोलो, तनखीदा करो बोलो, झगड़े करो बोलो, नंबर 1 है मियां भाई बैल का, खाएंगे आके लड़ेंगे। माशाअल्लाह जी। मोदी साहब से मिलाने में मिले जब बोलने वाला हूँ, वेरी थैंक्स ब्रदर। जो बैल बनकर आए ना, तुम अच्छा काम करे तुम, क्योंकि खा खा के मियां ऐसे हो जा रहे हैं। अच्छा करे साहब, वो बंद करे, तो मैं तारीफ में हूं उसकी, आप यकीन मानिए। आप मैं खुद गाय बार काटना बंद करा देना बोल के मुहिम चलाने वाला हूं, क्योंकि जितना मोटा खाएंगे हमारा भी उतना मोटा होने वाला है बेटा। कुछ भी अंदर घुसता ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मसले को समझो। आज जरूरत है मेरे भाई, आपके घर में 4 बच्चे हैं ना, चारों को हाफिज नको बनाओ, एक को बनाओ, एक को बनाओ मेरे भाई, एक को बनाओ। क्या होगा वो 4, क्या वो बाद वाले 3 क्या करते, क्या है आपको मालूम, उनको मालूम। आप उनको डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, एडवोकेट बना लो, नहीं तो ऑटो दिलाओ उसको, नहीं तो किन्नर बनाओ, नहीं तो ड्राइवर बनाओ, नहीं तो किसी तो भी होटल में पोछा मारने रखो उसको, आपकी मर्जी। मगर एक को हाफिज कुरान बनाओ, क्योंकि कान खोल के सुन लो, बरोज़े महशर हाफिज बरोज़े महशर किसी डॉक्टर के बाप को नूरानी ताज नहीं पहनाया जाएगा, बरोज़े महशर किसी इंजीनियर के बाप को इज्जत नहीं दी जाएगी। बेटा उसको छोड़ दे, तू आप हाथ नको लगाओ, तेरी उसकी तलाक हो गई समझ। बरोज़े महशर किसी जज के बाप को नूरानी ताज नहीं पहनाया जाएगा, बरोज़े महशर किसी इंजीनियर के बाप को इज्जत नहीं दी जाएगी, बरोज़े महशर किसी जज के बाप को जन्नत में इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि तेरा बेटा जज था लिहाजा तू जन्नत में आ जा। बरोज़े महशर किसी की माँ को वो ऊंचा मकाम, इज्जत, मर्तबा नहीं दिया जाएगा कि तेरा बेटा दुनिया का आला एजुकेटेड पर्सन था लिहाजा तुझे ये इज्जत दी जाती है, नहीं दी जाएगी। अरे अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाओ, क्योंकि अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, बरोज़े महशर हाफिज़ कुरान के माँ बाप को अल्लाह एक नूरानी ताज पहनाएगा। देखने वाले महशर वाले पूछेंगे क्या तुम कोई पैगंबर हो, तो वो माँ बाप कहेंगे खुदा की कसम हम कोई पैगंबर नहीं है, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? कहा अगर पैगंबर नहीं हो तो ये नूरानी ताज तुम्हें बज़्म महशर में क्यों पहनाया गया? तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह अल्लाह, हमें ये नूरानी ताज पैगंबर होने की वजह से नहीं, अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाने की वजह से पहनाया।